پاک فضائیہ کی شان JF-17 تھنڈر بلاک 3 کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہیں۔ چیف ڈیزائننگ یونگ کے مطابق JF-17 تھنڈر بلاک 3 سے جنگی مہارت میں اضافہ ہوگا۔ JF-17 بلاک 3 عالمی منڈیوں میں موجود چوتھی جنریشن کے لڑاکا طیاروں کا ہم پلہ ہوگا اور جزوی طور پر اسٹیلتھ خوبیوں سے بھی لیس ہوگا۔ بلاک 3 کی کامیاب تیاری سے پاک فضائیہ کو 5ویں جنریشن کے طیاروں کی جانب پیش رفت میں بھی مدد ملے گی۔ JF-17 تھنڈر کے جدید ترین ورژن بلاک 3 چوتھی نسل کے لڑاکا طیاروں سے بھی زیادہ جدید ہے اور یہ اپنی صلاحیتوں میں امریکی F-16، F-18 اور F-15، روس کے سخوئی 27 اور فرانس کے میراج 2000 جیسے مشہور لڑاکا طیاروں تک کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ JF-17 بلاک 3 کا انجن زیادہ طاقتور ہوگا، جس کی بدولت یہ آواز کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ رفتار سے پرواز کر سکے گا۔ اسٹیلتھ خوبیوں کی بدولت دشمن ریڈار کی نظروں سے بچنے میں بھی مدد ملے گی۔ JF-17 بلاک 3 ایسے جدید ترین ریڈار اور ASA ریڈار سے لیس ہوگا جسے جام کرنا دشمن کے دفاعی نظام کے لیے انتہائی مشکل ہو سکتا ہے۔ پائلٹ کا ہیلمٹ جدید ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا جو طیارے کے اطراف سے بہتر واقفیت کے علاوہ ہتھیاروں پر بہترین کنٹرول کی صلاحیت بھی دے گا۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں طویل فاصلے پر موجود زمینی اہداف کا بہتر نشانہ لینے کے لیے ٹارگیٹنگ پاڈ بھی اضافی طور پر نصب ہے، جبکہ اسے زمینی یا فضائی اہداف کو ان سے خارج ہونے والی گرمی کی بنیاد پر شناخت کرنے اور نشانہ باندھنے والے نظام IRST سے بھی لیس کیا گیا ہے۔ اپنے بلاک 2 ورژن کی طرح JF-17 بلاک 3 میں بھی دوران پرواز ایندھن بھروانے کی سہولت موجود ہوگی۔ دوستو، JF تھنڈرز نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ ویب سائٹ پرو پاکستانی کی رپورٹ کے مطابق چینی قانون دان اور جنگی طیاروں کے چیف ڈیزائنر نے کہا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس اس وقت بلاک 3 بنایا گیا ہے، یہ جنگی قابلیت بڑھاتے ہوئے ہتھیار کو مزید جدید کرنے والا جہاز ہے۔ اور پرو پاکستانی کے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ JF-17 بلاک 3 کے طیاروں میں ایکٹیو الیکٹرانکلی سیکنڈ ایرے AESA ریڈار اور ہیلمٹ ماؤنٹڈ سسٹم HMS نصب کیا گیا ہے۔ AESA ریڈار سسٹم JF تھنڈر کی دشمن کے طیارے کو طویل فاصلے سے انگیج کرنے اور بیک وقت متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین، بلمٹ ماؤنٹڈ سسٹم، ہیلمٹ ماؤنٹڈ سسٹم اور سسٹمز آف پائلٹ، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اپنی آنکھوں کے سامنے نشانہ باندھنے کی صلاحیت دیتا ہے، جبکہ نئے اور جدید F تھنڈر طیاروں کے ذریعے پائلٹ دوسرے طیاروں اور دیگر پلیٹ فارمز پر بھی معلومات پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ذریعے جہاز کی دشمن کے خلاف اپنے دفاع کی صلاحیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصیات کے باعث JF تھنڈر 17 بلاک 3 دراصل جدید F-16 طیارے کا ہم پلہ ہے۔ پاکستان کے پاس اس سے پہلے بھی اس طریقے کے طیارے موجود تھے، لیکن F-16 کے علاوہ پاکستان اپنا بھی ایک طیارہ بنانا چاہتا تھا جو کہ F-16 کے مقابلے کا۔ ہمارے پاس ابھی تقریباً 70 کے قریب F-16 جہاز بھی موجود ہیں، مگر ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنے ملک کے اندر ایسا جہاز تیار کریں جو کہ ہماری دفاعی صلاحیت کو بڑھا سکتا ہو۔ دوستو، اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پاکستان نے اپنے میزائل سسٹمز کو اپگریڈ کیا ہے اور ابھی ہماری جو طاقت ہے اس وقت آرمی کی، اس میں کون کون سے بیڑے شامل ہیں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ دوست احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ دوستو، پاکستان کے پاس جو طیارے موجود ہیں، ان میں شامل جو طیارے ہیں وہ تقریباً 1530 ہیں اور ان میں میراج F-7، F-16 اور کئی دوسرے شامل ہیں۔ اور JF-17 اور JF-17 تھنڈر، JF-17 تھنڈر بلاک 3، یہ طیارے اب اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ پاک فضائیہ کے پائلٹوں کا شمار دنیا کے بہترین پائلٹس میں ہوتا ہے۔ اپنی فضائیہ کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، کمنٹ سیکشن میں تحریر کیجئے تاکہ آپ کی رائے کا ہمیں علم ہو سکے۔ قائد اعظم نے مندرجہ ذیل الفاظ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ 13 اپریل 1948 کو پاک فضائیہ کی رسال پور اکیڈمی میں کہے تھے کہ ایک طاقتور ہوائی فوج کے بغیر ایک ملک کسی بھی جارح کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ جتنی جلد ہو سکے پاکستان کو اپنی فضائیہ بنا لینی چاہیے۔ یہ لازماً ایک بہترین ہوائی فوج ہوگی جو کسی دوسرے سے پیچھے نہیں ہوگی۔ شاہی پاک فضائیہ پاکستان کے وجود میں آنے کے فوراً بعد عمل میں آ گئی۔ پاک فضائیہ کے پاس اس وقت 2332 کا عملہ اور اس کے علاوہ 24 ہاکر ٹیمپسٹ لڑاکا جہاز، 16 ہاکر ٹائفون لڑاکا جہاز، 2 ہیلی فیکس بمبار جہاز، 2 آسٹر جہاز، 12 باورڈ ہاورڈ مشقی جہاز اور 10 ٹائیگر موتھ عام جہاز تھے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس
8 ڈیکوٹا جہاز یعنی کہ 8 ڈیکوٹا جہاز بھی تھے جو بھارت کے خلاف 1948 کی جنگ میں فوجیوں کو میدان جنگ میں لے جانے کے لیے استعمال ہوئے تھے. اس کے ساتھ ہوائی اڈے بھی تھے جو پاکستان کے تمام صوبوں میں موجود تھے. شاہی پاک فضائیہ کا نام صرف پاک فضائیہ 23 مارچ 1956 کو رکھ لیا گیا تھا. دوستو 6 روزہ جنگ جو کہ ہماری 1967 میں ہوئی تھی اس میں پاک فضائیہ کے ہوا بازوں نے بھی حصہ لیا. پاکستانی ہوا باز اردن، مصر اور عراق کی فضائیہ کی جانب سے لڑے اور اسرائیلی فضائیہ کے 3 جہازوں کو مار گرایا جبکہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا اور اسرائیلی پیشی قدمی جو ہے اس کو روکنے میں سب سے بڑی وجہ یہ قرار پائے تھے. اسی وجہ سے بھارت کی جانب سے جو ان کے اپنے پائلٹ آئے تھے ان کے ساتھ ساتھ جو دوسرے پائلٹ تھے وہ اسرائیل کے تھے جن کو ابھی تک جو ہے وہ سب کے سامنے پیش نہیں کیا گیا لیکن بہت جلد انہیں سب کے سامنے پیش کیا جائے گا اور لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے اس جنگ کے اندر اپنا حصہ جو ہے وہ اسرائیل نے ڈالا ہے اور اسرائیل کو بتایا جائے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ کس قوم کے ساتھ بنیادی طور پر پنگا لینے کی کوشش کر رہا تھا. دوستو اس کے علاوہ جنگ جو ہے یوم کپور 1973 اس کے اندر پاکستان نے مصر اور شام کی مدد کے لیے 16 ہوا باز مشرق وسطیٰ بھیجے لیکن ان کے پہنچنے تک مصر نے پہلے ہی جنگ بندی کر دی. تاہم شام ابھی بھی اسرائیل سے حالت جنگ میں تھا اس لیے 8 پاکستانی ہوا بازوں نے شام کی جانب سے جنگ میں حصہ لیا اور MiG 21 طیاروں میں پروازیں کی. لیکن اب جو دور چل رہا ہے اس میں ابھی بھی دیکھیں یہ بات میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں 1973 کی. انڈیا آج بھی MiG 21 استعمال کر رہا ہے اور ہمارے JF-17 تھنڈر نے ان کے MiG 21 کا وہ حال کیا کہ نیو یارک ٹائمز یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ انڈیا کو چاہیے کہ وہ اپنے طیاروں کو پینٹ کر کے اپنے عجائب گھر میں رکھے تاکہ آنے والے بچوں کو دکھایا جا سکے کہ آپ کے باپ دادا اس طرح کے جہاز استعمال کیا کرتے تھے. پاکستان کے فلائٹ لیفٹیننٹ A ستار الوی یوم کپور جنگ میں پاکستان کے پہلے ہوا باز تھے جنہوں نے اسرائیل کے ایک میراج طیارے کو مار گرایا. انہیں شامی حکومت کی جانب سے اعزاز سے بھی نوازا گیا. اس کے علاوہ پاکستانی ہوا بازوں نے 4 F-4 فینٹم طیارے تباہ کیے جبکہ پاکستان کا کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا. یہ پاکستانی ہوا باز 1976 تک شام میں موجود رہے اور شام کے ہوا بازوں کو جنگی تربیت دیتے رہے. جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان کو روس سے بہت خطرہ تھا اس لیے پاک فضائیہ نے اپنے آپ کو جدید اسلحے سے لیس کرنے کا فیصلہ کیا اور فرانس نے پاکستان کو اپنے میراج 2000 بیچنے کی پیشکش کی لیکن پاکستان کے اعلیٰ افسران F-16 یا F-18 خریدنے کا سوچ رہے تھے لیکن امریکہ نے F-16 اور F-18 بیچنے سے انکار کر دیا اور ان کی جگہ F-5 F-20 اور F-A-10 تھنڈر بولٹ بیچنے کی آفر کی. لیکن رونلڈ ریگن جب امریکہ کا صدر بنا تو اس نے F-16 کو بیچنے کا فیصلہ کر لیا. اس معاملے میں جنرل ضیاء کی ضد کام کر گئی جو F-16 لینے پر ڈٹ گئے تھے. 1987 سے 1997 تک پاک فضائیہ نے اپنے F-7 اور میراج 3 لڑاکا جہازوں کو تبدیل کر کے F-16 خرید لیے. 1900 سے پاکستان پر اس کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے کئی امریکی پابندیاں لگیں جس کی وجہ سے پاکستان کو امریکی 71 F-16 نہیں ملے. بلا شبہ یہ اس وقت کی بے نظیر حکومت کی بڑی ناکامی تھی. بے نظیر خود بھی گھٹیا عورت تھی اور اس نے کام بھی اس طرح کے الٹے اور گھٹیا کیے بلکہ صحیح معنوں میں طیارے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی. 1998 میں جب پاکستان نے اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا تو اس پر نہ صرف امریکہ نے بلکہ کئی اور دوسرے یورپی ممالک نے کئی قسم کی پابندیاں لگا دیں جس کی وجہ سے پاک فضائیہ کئی نئے لڑاکا جہاز خریدنے سے محروم رہی جس کی وجہ سے پاکستان نے خود ہوائی جہاز بنانے کا فیصلہ کیا اور چین کے ساتھ مل کر ہم نے JF-17 تھنڈر لڑاکا جہاز بھی تیار کر لیے اور اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس JF-17 تھنڈر بلاک 3 بھی جو ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے. پاک فضائیہ کے پاس اس وقت F-7 میراج 3 میراج 5 F-16 اور Q-5 طیارے ہیں. ان سب کو ملا کر 1530 کل طیارے بنتے ہیں. پاک فضائیہ اپنے میراج 3 طیاروں کو روز 1 اور روز 3 سے ترقی یافتہ بنا رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں 150 JF-17 تھنڈر طیارے بھی بنانا شروع کر دیے گئے ہیں جن کا پہلا اسکواڈرن پاک فضائیہ میں شامل ہو چکا ہے. 12 اپریل 2006 پاکستانی حکومت نے نئے 77 F-16 طیاروں کو امریکہ سے خریدنے کا سودا کیا جن کی قیمت $3.5 بلین ہے. لیکن اب پاکستان صرف 44 F-16 خریدے گا اور اس میں شاید دوسرے جہاز بھی شامل کیے جا سکتے ہیں مثلا یورو فائٹر 2000 یا ڈسالٹ رافیل وغیرہ وغیرہ. پاکستانی حکومت نے چین سے نئے 50 J-10 لڑاکا جہاز بھی خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. اس کے علاوہ مندرجہ ذیل جو ہتھیار ہیں وہ بھی پاکستان ابھی جو ہے اس نے خریدنے ہیں. اس میں کیا کیا ہے جی 3000 SD-10 ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل, 500
AIM-120 एमरियम हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल और निशाना लेने वाले टारगेटिंग पॉड्स और 500 जॉइंट डायरेक्शन अटैक मिशन JDAM बम। पाक फ़िज़ाइया का गोल निशान जो है ये पाकिस्तान के झंडे से बड़ी मुशाबियत रखता है। इसका बाहर वाला हिस्सा सब्ज होता है और अंदर वाले हिस्से में सफ़ेद दायरा होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के शाहीन पाइंदाबाद। क्योंकि इकबाल ने कहा था, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर।